راولپنڈی کی ایک چھوٹی سی گلی، اسکول کے ایک استاد اور مسجد کے امام کا گھرانہ، جہاں تربیت کا محور دین اور نظم و ضبط اور وطن کی محبت تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسی چھوٹی سی گلی کا ایک حافظ قرآن نوجوان، جو نوجوانی میں کرکٹ کے میدان میں اپنی تیز بولنگ سے حریفوں کو آؤٹ کیا کرتا تھا، آگے چل کر پاک سرزمین کا سب سے بڑا سپہ سالار بنے گا۔ ایک ایسا سفر جو سوارڈ آف آنر سے شروع ہوا، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کی قیادت سے ہوتا ہوا بے شمار چیلنجز اور رکاوٹوں کو عبور کر کے پاکستان کی عسکری تاریخ کے سب سے بڑے اور ناقابل تسخیر باب میں تبدیل ہو گیا۔ السلام علیکم، سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جمال قاسم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہمارے جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی شجاعت سے پاک فوج اور ملک کا نام روشن کیا۔ عاصم منیر 1968 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ والد ایک استاد اور امام مسجد تھے، اس لیے ان کی تربیت میں دین اور نظم و ضبط شامل تھا۔ نوجوانی میں وہ کرکٹ کے شوقین تھے اور اپنی تیز بولنگ سے حریف کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہی جذبہ اور تیزی آگے چل کر ان کی پہچان بنا۔ انہوں نے 1986 میں منگلا کے آفیسر ٹریننگ سکول کے 17ویں کورس میں شمولیت اختیار کی اور ایسی محنت کی کہ بہترین کیڈٹ کا سوارڈ آف آنر انعام حاصل کیا۔ ریجمنٹ FF اور پھر وہ 23ویں فرنٹیئر فورس کا حصہ بنے اور فوجی ملازمت کے دوران ہی سعودی عرب میں تعیناتی کے وقت قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ ناظرین، فوج میں آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے مختلف اہم عہدوں پر کام کیا۔ 2014 میں میجر جنرل بنے اور فورس کمانڈ کی قیادت کی۔ 2016 میں FCNA ناردرن ایریاز کی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بنے اور مارچ 2018 میں ہلال امتیاز حاصل کیا۔ اکتوبر 2018 میں انہیں ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ ناظرین، وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے MI اور ISI دونوں میں قیادت کی، لیکن ISI میں ان کا دور حکومت صرف 8 ماہ رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کچھ حساس معاملے پر اختلافات کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان کے درمیان انبن شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور کمانڈر اور 2021 سے 2022 تک GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر کام کیا۔ نومبر 2022 میں ان کی کہانی کا بڑا موڑ آیا۔ 27 نومبر 2022 کو ان کی ریٹائرمنٹ طے تھی، لیکن حکومت نے اسے مسترد کر کے 29 نومبر 2022 کو انہیں آرمی چیف مقرر کر دیا۔ جب دشمن نے سرحدوں پر چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ مل کر ایسی زبردست جرأت دکھائی کہ دشمن کو شکست ہوئی۔ ناظرین، پاک فوج نے ان کی قیادت میں یہ جنگ جیتی اور ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اسی شاندار فتح اور خدمات کے اعتراف میں 20 مئی 2025 کو انہیں فیلڈ مارشل کا اعلیٰ ترین رینک دیا گیا۔ نومبر 2024 میں پارلیمنٹ نے ان کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کی، جس کے بعد انہوں نے عالمی سطح پر بھی ملک کو مضبوط کیا۔ جون 2025 میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور دسمبر 2025 میں وہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بنے۔ ان کی بہترین حکمت عملی کا سب سے بڑا مظاہرہ اگست 2026 میں سامنے آیا، جب پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ طے پایا۔ ناظرین، اس معاہدے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار سب سے اہم تھا، جس نے تینوں اسلامی ممالک کے دفاعی اتحاد کو دنیا بھر میں ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دیا۔ راولپنڈی سے لے کر فیلڈ مارشل کے عہدے تک عاصم منیر نے ثابت کیا کہ پاک فوج ہمارے ملک کی اصلی طاقت اور سلامتی کی ضامن ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے، کیا 8 ماہ میں ISI کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد عاصم منیر کا آرمی چیف اور فیلڈ مارشل بننا صرف ان کی بے مثال عسکری قابلیت کا نتیجہ تھا، یا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ تاریخی مکہ معاہدے کروانے جیسے بڑے اقدامات نے ثابت کیا کہ وہ امت مسلمہ اور پاکستان کے سب سے بہترین سپہ سالار ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔